دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب علی، بات یہ ہے کہ مجھے پینل سے بتایا گیا ہے کہ اختر مینگل صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ بھی جیسے واسی صاحب فون کر رہے تھے کہ وہ فون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی شکوہ کرنا ہے، تو بھائی ہمارے سر آنکھوں پہ۔ السلام علیکم جی مینگل صاحب۔ السلام علیکم نصر صاحب۔ حضور، مجھے پینل والوں نے بتایا اختر صاحب کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے، آپ کو گلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل حاضر۔ نصر صاحب، اب پتہ نہیں اس کو میں نام شکوہ کا دوں، گلہ کا دوں یا شکایت کا دوں، وہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، جو نام اس کو دیں۔ ٹھیک۔ ہم بلوچستان والوں کو تو ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کا حصہ نہیں، بلکہ بلوچستان والے خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، اور حکمرانوں کے اپنے ان کی جو عمل ہے، ان کی حرکتوں نے جو ہے نا اس کو مزید اس پر مور لگا لی۔ لیکن حیرانگی ہمیں اس بات کی ہے جو میڈیا کو جو رویہ ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ خاص کر میری آپ دونوں سے یہ شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، جو بلوچستان کے مسئلے پر آپ لوگ پہلے وہ کرتے تھے، وہ پتہ نہیں کیوں آج مکمل اس پر ایک کدو بند لگ گیا ہے، اور آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس پر میں یہ تو نہیں کہوں گا سانپ سوکھ گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو سونگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بالکل۔ لیکن اب مینگل صاحب کیا یعنی خبریں نہیں آ رہی میڈیا کے اوپر، تو بلوچستان کی جو بھی خبر ہے وہ آ جاتی ہے، اور ہم بھی اس پر کبھی کبھی ٹھیک ہے آپ کا شکوہ بجایا ہے کہ اس طرح سے کنسنٹریشن نہیں ہے، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ اسی طرح دھڑکتے ہیں اور اسی طرح درد محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کیا اسپیسیفک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس جگہ کوتاہی ہوئی ہے ہماری؟ مشتاق صاحب، ابھی دل کا حال تو کسی کو نہیں معلوم، نہ میرے دل کا حال آپ کو معلوم ہوگا، نہ آپ کے دل کا حال مجھے معلوم ہوگا۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کے ابھی کئی دنوں سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مہینے میں 40 لاشیں گرائی گئی ہیں بلوچستان میں بے گناہ لوگوں کی۔ اس ایک مہینے میں؟ یو مین اکتوبر؟ جی ہاں، ایک مہینے میں 40 لوگوں کی لاشیں اٹھائی گئی ہیں۔ اچھا۔ اور ان خزان میں صرف 3 دنوں میں جو ہے 12 لوگ اغوا کیے گئے ہیں، اور میں حیران ہوں اس پر جو ہے میڈیا کیوں خاموش ہے۔ یہی رویہ اپنایا گیا پہلے حکمرانوں کی طرف سے اور پھر میڈیا کی طرف سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا آج ہم لوگ جو ہے ہاتھ ملتے پھر رہے ہیں کہ جی اس پاکستان جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اچھا بینگل صاحب، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ آخر میڈیا کیا کرے، یہاں سیکیورٹی جان کی، وہاں پر سیٹلر ہیں وہاں پر ان کی نہیں ہے، جو بلوچ وہاں پر آباد ہیں ان کی نہیں ہے، جو پشتون وہاں پر آباد ہیں ان کی نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز والوں سے پوچھیں تو ان پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ میڈیا وہاں پر کیسے جائے؟ یعنی کون وہاں پر جا کر اپنی جان؟ باقی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف بلوچوں کے پاس وہاں پر جائیں، ٹھیک، آپ ایسی ایک ٹیم مقرر کریں جو سب کے پاس جائے، جو سیٹلر مارے گئے ان کے پاس جائیں، جو بلوچ مارے گئے ان کے پاس جائیں، جو پشتون مارے گئے ان کے پاس جائیں، اور ان کے ورثاؤں سے جا کے پوچھیں کہ ان کو کس سے گلا ہے، ان کو پولیٹیکل پارٹیوں سے گلا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے، ان کو وہاں کی حکومت سے گلا ہے، کس سے گلا کر رہے ہیں؟ میں حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کرکٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ شے سرخی بن جاتی ہے۔ بھائی میرے، یہ ملک جو ہے پہلے ٹوٹا ہے کرکٹ کے مسئلے پہ، گیم فکسنگ پر نہیں ٹوٹا ہے، سیاسی بات ہے، ٹھیک، کو نظر انداز کرنے سے جو یہ ملک ٹوٹا ہے۔ تو لیکن دوسری طرف یہ بھی تھوڑا سا بالکل ہم تو کریں گے، اور آپ کی بات بھی مینگل صاحب، میں آپ کا جو گلہ ہے وہ سر آنکھوں پر، میں اعتراف گناہ بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر 40 لاشیں ایک مہینے میں آتی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے ویسے پھر بھی ہم نے ہی اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ پاکستان کے جتنے مین سٹریم ٹیلی ویژن ہیں وہ بلوچی زبان بولنے والے علاقوں میں بین ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسپیشلی پروگرام کیا تھا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اور مشتاق کوشش کریں گے، اور یہ تو سندھ نے بھی مجھے اتنا شرمندہ آج کر دیا ہے کہ بی بی سی کی رپورٹر وہاں پہنچ کے میرا بھوکا بچہ دکھا رہی ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے مسخروں کی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم آپ کا گلہ بہت جلد گلہ ان کا بجائے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ناصر صاحب، واقعی صحیح بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہے جی، یہاں دیکھیں نا، اب یعنی اس ملک میں سیاست اور ایک سے ایک ایونٹ یہاں پر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اگر نظر انداز کریں، ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، مسخرہ پن ہے سارا،
یہاں پر کوئی جو ہے نا اس طریقے سے سنجیدہ نہیں ہے، لیکن بلوچ مسئلے کو بلوچستان کے لوگوں کا جو اس وقت وہاں پر جو ان کے ذہنوں میں ہے، خاص کر جو غصہ وہاں کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر ہے، صحیح بات، وہ ہم ریفلیکٹ ہی نہیں کر پائے، اب یہ دیکھو نا، مثال کے طور پر تم یہ جو ہمیں ایس ایم ایس آ رہے تھے، تم اگر کمبر میں رہتے ہو، شہداد کوٹ میں رہتے ہو، تو تمہارے پاس اول تو بجلی نہیں ہوگی، اگر ہے تم دیکھ رہے ہو، تم کیسے ریلیٹ کرو گے؟ دنیا میرے آگے، میرے پروگرام کا نام ہے ماشاءاللہ، بلوچستان جان دی توفیق نہیں ہوندی، دنیا میرے آگے، سبحان اللہ، میں تیرے صدقے جاواں نصرت جاوید، میں اپنے اوپر، میں اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہا ہوں بھائی، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پروگرام بنائیں، اور بی بی سی کی خاتون آ کے وہ دادو میں دکھائے بھوکا بچہ اور میں دنیا میرے آگے، نہیں ادھر سیاست جو ہے نا جس کا دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ اس وقت جی ایک منٹ، کوئٹہ سے کالر ہیں، چھوڑو جی، السلام علیکم جی، ہلو جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں بیٹا؟ جی عطا اللہ کاکڑ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے، مینا صاحب، اور جی بھیا، جی جی فرمائیے آپ۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے پولیٹیکل حوالے سے بھی، میں تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ہے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جی، اگر آپ میڈیا والے جو جعفر آباد روڈ پہ جو ہوٹل ہے، آپ فوڈ کی بات کریں کہ جی یہاں پہ فوڈ سے محروم ہے، لیکن یہاں پہ ہوٹلوں میں آٹا اور گھی جو ہے جو متاثرین میں تقسیم ہو کے ابھی انہی ہوٹلوں میں، اگر آپ کو ڈاکومنٹری پروف چاہیے وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اپنے سیاستدانوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پیریفریز میں اب تک صوبت پور ہے یا جو باقی علاقے ہیں، جیکاباد ٹو نصیر آباد جعفر آباد روڈ جو ہے وہ 27 جولائی سے لے کے آج تک بند ہے، ابھی نہیں کھلی، ابھی تک نہیں کھلی، اور جمالی صاحب سے میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کو تو اکٹھا کر سکتے ہیں، جیکاباد اور سندھ کو ملانے کے لیے یہ آپ کی اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں کا نہیں، بات یہ دیکھیں نا، یہاں پہ ہمیں فیئر ہونا چاہیے، وہ سڑک جو ہے نا، دیکھیں سڑک، وہ یہ ہائی وے، یہ وزارت مواصلات کا کام ہے، بینر، وہ اب جمالی صاحب تو وہاں مٹی نہیں ڈال سکتے، نہ وہاں پر لک ڈال سکتے، نہ کوئی یہ نہیں ان کا ایک حوالے سے کاکڑ صاحب کا گلہ، نہیں کاکڑ صاحب کا گلہ یہ بن رہا ہے، سننے تو دینا جی گلہ ان کا، تو جی اچھا بتائیے، سن لینا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ 3 دن سے ٹرالر شکارپور تک سے لے کے جیکاباد یہ پورا ایریا ٹرالر جام ہے، میں صرف اپنے سیاستدانوں سے، ہم اتنی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بند اس طرح کہتا ہے، یہ آ رہے، خدا رہا لوگوں کو تھوڑا سا سہولت دو، ہم روڈ کے کنارے، آپ اپنی دنیا میرے آگے کی ایک ٹیم اگر آپ کل یا پرسوں جعفر آباد کی جو کیمپس میں آپ بھجوائیں، ہمارے انسان اور جانور اکٹھے رہ رہے ہیں اور دنیا کو ہم ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اتنے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، قوم کے ساتھ آپ کا کاکڑ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہر طرف سے یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آ کر دیکھیں، ایس ایم ایس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آ کر دیکھیں، لیکن اس میں شیدہ ٹلی نہیں ہوگا تو پھر پروگرام کون دیکھے گا؟ میں کیوں جاؤں؟ وہ بیٹھا ہوتا ہے سارا دن، وہ یار وہ کیا شیخ رشید کیا ہے، اچھا اب وہ موصوف جو ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے بندے سے لڑتے ہی نہیں، اب انہوں نے متقع ڈالا ہوا نواز شریف کے ساتھ، جاننے کتنے میرے لکھتے تیری سنا، میں کہتا ایک وہ ایک میں، وہ یاد ہے نا کہ ایک دیہات میں چلا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں سپاہی بھرتی ہو کر، تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ہٹلر بہت غصے والا ہے، تو پتر میرا بھی بڑا تکھا ہے، یہ وہ حساب ہے اس کا، اس میں بھی میڈیا کا قصور ہے، سیدھا سادہ۔ اب آپ جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو شکیل اوان ہے نا، اس کو برابر دینا چاہیے، شکیل اوان اسے جیتا ہوا ہے، وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے، اب ہمارے میڈیا کیونکہ وہ لنگر گپ چھوڑتا ہے تو ذرا سارے جا ایک منٹ، چونکہ اتفاق سے شکیل اوان کی بات سنیں، بہت بڑی بات ہے، اتفاق سے مجھے تھوڑی سی شرم آ گئی تھی، میں نے بی بی سی کا پروگرام دیکھا کل کا اور میں سیلاب کو ڈسکس کر رہا ہوں، تو راجن پور سے جی بالکل وہاں پر بھی بہت صورتحال خراب ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ قاری رحیم بخش بول رہا ہوں ضلع راجن پور سے۔ جی قاری صاحب فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ بہت مسائل میں گھرا ہوا ہے کافی عرصے سے، ٹھیک، یہ سرکاری نظام ہے، نہ یہاں کسی کی دال گلتی ہے، جو بھی فنڈ آتا ہے حکومت کوئی بھی ہو بہت تعاون کرتی ہے، بہت بڑا فنڈ دیتی ہے، اس سے کوئی کلام نہیں، لیکن جو آگے کر دیتے ہیں جتنے سردار ہیں، بلک شیر مزاری سے لے کر علی شیر تک جتنے چھوٹے موٹے جتنے مزاری ہیں، یہ سارے ہمارا گورنمنٹ کا گران سب کچھ لے لو کے
خود ادھر ادھر کر دیتے ہیں. یار لیکن یہ دیکھیے برا نہ مانیے گا, میں آج تک قاری صاحب میں دوست محمد مزاری کو نہیں ملا, لیکن وہ بیچارہ تو وہاں پورا پہرا دیتا رہا, ینگ آدمی, بلکہ وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ پہ بلایا تھا وہ وہاں نہیں گئے. تو وہ ایسے ڈس آنیسٹ ہوں گے کہ آپ کے نام پر چیزیں لے جائیں گے جو بندہ خود کھڑا تھا آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہاں وزیر اعظم بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, اس سے کلام نہیں ہے. ہاں لیکن آپ کا یہ کہنا کہ سسٹم بات یہ ہے کہ ہم لوگ سارے بھول گئے ہیں, اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, آپ کیوں سیلاب بھولے ہیں؟ اب آئی ایس پی آر کا ہیلی کاپٹر آپ کو ڈراپس نہیں دے رہا. چھوڑو نا بس, ہم تو نہیں گئے کبھی, میں تو کبھی نہیں گیا. میں جو ہے نا نہ کریں, میں تو بالکل پیدل آپ نہ کریں. آپ خود آپ نے ایک تو منع کیا تھا, لیکن مسائل پاکستان کے اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں بالکل فوکس کر کے دیکھنا ہوگا. سیاست اپنی جگہ, لیکن آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں, میں پروگرام کی ایڈنگ دے رہا ہوں خدا کے لیے. بہرحال گورنمنٹ کو اور باقی تمام اداروں کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ سیلاب کے لوگوں کی صورت کیا صورتحال ہے, اور بلوچستان میں خاص کر کے جو صورتحال ہے, بلوچستان میں جو ناراض لوگ ہیں ان کو مٹانا, اور وہاں پر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی وہ تمہیں راجن پور سے ای میل کرے گا. آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dm@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.